تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 80، 81، 82، 83، 4 آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 80. اینڈ اللہ ہیڈ میڈ یور ہومز اے پلیس آف ریسٹ فار یو. اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے راحت، قرار، آرام کے لیے اللہ نے بنایا. تمہارے گھروں کو ایک غریب انسان کے جھوپڑے میں بھی وہ اگر تم پوچھو گے تو وہ بولے گا ہاں مجھے میرے جھوپڑے میں بہت ہی سکون اور آرام ملتا ہے. اگر ایک محل جس کا ہے اس سے بھی پوچھو گے اس کا گھر، یا درمیانی مڈل کلاس کو پوچھو گے تو اس کا گھر، یعنی اور ہائی فائی بنگلو اپارٹمنٹ جو بھی ہے، سب کے اپنے گھر میں دیکھو اس کو راحت اور قرار ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بات بولا ہے. And made dwellings for you out of the hides of the cattle which you find so light when you travel and when you camp. اور یہ کہ تم یعنی ریگستان کے اندر جہاں پر وہ لوگوں کے لیے خیمے بنانے کا رواج زیادہ تھا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایسے جانور دیے، یعنی تمہارے ڈومیسٹک جو بھی کیٹلز ہیں، وہ اونٹ آ گئے، اس میں گائے اور بیل اور یہ سب آ گئے، تو ان کی چمڑے سے تم بناتے ہو. وہ کتنے ہلکے پھلکے ہیں کہ جب ان کو لپیٹ لیا، گھڑی کر لیا اور اس کو تم نے رکھ لیا اور اب تم چلے اپنا ٹریول کر رہے ہو تم. اور جب تمہیں اس کو کیمپ کرنا ہے تو تم اس کو کیمپ کر دیتے ہو، یعنی کہ خیمہ تم نے لگا دیا تمہارا اور بن گیا. اینڈ فرنیشنگز اینڈ آرٹیکلز آف کنوینئنس آؤٹ آف دیئر وول. یعنی اللہ نے جانور دیا جو تمہاری خدمت بھی کر رہا ہے، اور پلس جب تم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہو تو اس کا گوشت بھی ملتا ہے، اس کا چمڑا بھی ملتا ہے، اس کے وول کو بھی تم اکثر نکالتے رہتے ہو جیسے جیسے وہ اگتے ہیں. تو وہ وول ہو، گرم فر ہو، یا پھر بال ہو جیسے، تو وہ نرم سافٹ بال جو اونٹ اور مطلب بکری کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہ سب سے تم ایسے ایسے آرٹیکلز بناتے ہو، ایسی ایسی چیزیں بناتے ہو جو تمہارے آرام کے لیے ہیں، کمفرٹ فار اے وائل. لیکن وہ کمفرٹ تمہارے لیے وقتی ہے. یہ اللہ نے بول دیا کہ اس کو ہمیشگی والا مت سمجھنا کہ بھئی یہ زندگی بھر برسا برس ہزاروں برس بھی چلے گا. جی نہیں، اللہ نے کہہ دیا کمفرٹ فار اے وائل ہے وہ. تو اسی لیے متاعن الہین، یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے. یعنی اس کا مطلب سوچ لو کہ جو تمہارے کپڑے ہوں، گرم کپڑے ہوں، وہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم لیمٹ ہے کہ کب وہ ختم ہو جائیں گے. تو ہر چیز کے لیے دھیان رکھنا اس دنیا کی کہ اس کا وقت جب آئے گا تو وہ خراب ہو جائے گی، کام کی نہیں رہے گی. آیت نمبر 81. اینڈ اللہ ہیز میڈ شیڈ فار یو آؤٹ آف دیٹ وچ ہی ہیز کریٹڈ. اللہ نے تمہارے لیے تخلیق کی ہے ان چیزوں کی جس سے تمہیں سایہ ملے. یعنی انسان کے لیے سورج اور اس کی دھوپ بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں سایہ بھی چاہیے. تو وہ سائے کے لیے اللہ نے بہت ساری چیز کریٹ کیا ہے. اینڈ ہی ہیز میڈ پلیسز آف ریفیوج ان دا ماؤنٹینس فار یو. اور اللہ نے تمہارے لیے شیلٹر، پناہ گاہ، ریفیوج بنایا پہاڑوں میں، کہ جہاں پہ تم چھپ جاتے ہو جب کوئی ایسی کوئی بات ہوتی یا پھر بہت کوئی طوفان اور اس طرح ہوتا ہے، تو پہاڑ کے جو غار ہوتے ہیں، گفائیں، اس میں پناہ لیتے ہو تم. اینڈ ہی ہیز میڈ گارمنٹس فار یو ٹو پروٹیکٹ یو فرام دا ہیٹ. اور اللہ نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائے. اینڈ کوٹس آف میل ٹو پروٹیکٹ یو فرام یور وائلنس. اور جنگ کے اندر تم وہ جو لوہے سے بنی ہوئی مطلب زیرہ بختر یعنی آرمر وہ پہنتے ہو تاکہ تم مطلب تمہیں ہارم نہ پہنچے، تم کو بچانے کے لیے. وہ تمام چیزیں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے دیا ہے. Thus does he perfect his favor for you. تو اللہ نے اپنے فیورز، اپنی نعمتیں تم پہ تمام کی. یتمو مطلب تمام کیا، اللہ نے پورا کیا. That you may submit yourselves to his will. تاکہ تم اپنے آپ کو اس کی مرضی کے حوالے کرو، سرنڈر کرو، یعنی کہ اسلمہ یعنی کہ اسلام قبول کرو، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ. اللہ کی مرضی کو اس کی مرضی پہ آ جاؤ تم خود، کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی تمہاری مرضی بھی جڑ جائے.
یہ نہیں کہ تم مسلمان بھی ہو لیکن تم اپنی مرضی چلا رہے ہو اللہ کی مرضی کو ترک کر کے، تو پھر وہ کیسے مسلمان؟ آیت نمبر 82. Then if they turn away, your duty, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is only to convey the message in a clear way. تو اگر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ پلٹ کے چلے جائیں یا آپ کی بات نہ سنیں تو آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے بس. یہ قرآن جو اللہ نازل کر رہا ہے ان پہ، یہ قرآن کو آپ کو پہنچانا ہے، یہ رسالہ، یہ پیغام، یہ میسج. ابھی اس سے ہم کو بھی یہ چیز ملتی ہے کہ جب ہم کو بھی لوگوں کو بتانا ہے تو ہم بھی یہی قرآن جو ہے اس کو پڑھ کے سب کو سنائیں، سمجھائیں. لیکن ہم کسی کے لیے ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ بھائی اس نے غلط کیا اب اس کو ڈنڈے سے پیٹو، مارو، یا پھر اس کو صحیح کرو تو یہ لتھاڑو. یہ سب نہیں کر سکتے تم، بس پیغام پہنچا دو، باقی اس کی مرضی. اس کو آنا ہے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ تو آئے گا، ورنہ اللہ کی مرضی کے خلاف جانا ہے تو جائے گا. آیت نمبر 83. They recognize the grace of Allah. وہ پہچانتے بہت اچھی طرح اللہ کے فضل کو. Yet they deny it. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں. یونکرو کا مطلب ہے انکار کرنا. بائی ورشپنگ ادرس بسائڈز اللہ، یعنی دوسروں کی بندگی کرنا یا دوسروں کی باتیں سننا، یا اللہ کے خلاف کوئی بات بولے تو وہ بات کو سننا اور ماننا. یہ وہی ہو گیا کہ وہ ورشپنگ ادرز ہی ہو گیا، کیونکہ اللہ نے ایک بات بولا اور دوسرے کسی نے ایک بات بولا، تو وہ بات اگر تمہاری ماں نے بولا ہو کہ تمہاری بہن نے بولا ہو کہ تمہارے شوہر نے بولا ہو، یا شوہر کو بیوی نے بولا ہو، یا بیٹی نے بولا ہو، بیٹے نے بولا ہو، جو بھی ہو، اگر وہ بات کو تم سن رہے ہو جو اللہ کے خلاف جاتی ہے تو ورشپنگ ادرس بسائڈز اللہ ہی ہو جاتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ تم دوسروں کی بھی بندگی کر رہے ہو. اینڈ موسٹ آف دیم آر ڈسبلیورز، اور زیادہ تر اکثریت ان لوگوں کی وہ ہے کہ یہ کافر ہیں. یعنی کہ کافر ہے یعنی کہ ناشکرے جو ہے وہ کافر ہے نا، ناشکری کفر ہے نا. اس لیے ہومس، فرنیشنگز اینڈ کلودنگ آر آلسو بلیسنگز فرام اللہ. یعنی گھر، تمہارے پاس جو گھر ہے، پھر جو بھی اس کے لیے تمہیں آرام دینے کے لیے اندر جو کچھ بھی ساز و سامان ہے، فرنیچر ہی خالی نہیں ہوتا، وہ تمام سامان آ جاتا ہے اس میں. اینڈ جو بھی لباس تم پہنتے ہو یہ تمام اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، تو ان نعمتوں کے منکر مت بنو، انکار کرنے والے، ناشکرے. اللہ سے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا. And Allah had made your homes a place of rest for you and made dwellings for you out of the hides of the cattle. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بنایا ہے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، اور وہ جو تمہارے گھر جو تم بناتے ہو تمہارے جانوروں کی چمڑوں سے. Allah mentions his great blessings for his servant in that he has given them homes to dwell in and protect themselves with, in which they find all kinds of benefits. He has also given them homes from the hides of cattle, that is leather, which are light and easy to carry on journeys and can be erected wherever they stop, whether they are traveling or are settled. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اپنی نعمتوں کا بڑی بڑی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا ہے. سب سے پہلے بڑی بڑی نعمتوں میں گھر. بندے کو جب گھر ملتا ہے اس کا اپنا، جس میں وہ رہتا ہے، جس میں اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر اسی کے اندر اس کو اور بھی اللہ نے ایسی چیزیں دیا جو اس کو فائدہ پہنچائے. اور پھر اللہ نے اس کو وہ گھر بھی دیا جس کے اندر کہ وہ جانور جو ہوتے ہیں ان کے چمڑوں سے وہ لوگ خیمے بناتے ہیں،
اور اس کو کہیں پر بھی ان کو لگانا ہوتا ہے وہ لگاتے، چاہے سفر کے دوران کہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، رکتے ہیں، ہالٹ، اور کبھی ان کو ایسے ہی سیٹل کرنا ہے اپنے آپ کو تو وہ اس کو لگا دیتے ہیں خیمے کو بنا کے. تو یہ بھی اللہ نے دیا ان کو، جو کہ لیدر، آج سوچو لیدر اصلی جو پیور لیدر اس کی کیا ویلیو ہے، وہ سوچو کتنا مہنگا ہے وہ. اور یہ لیدر جو ہے یہ بہت ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں، اور جرنی یعنی سفر کے دوران بہت آسان ہے اٹھانے کے لیے، اور کہیں بھی اس کو لگانے کے لیے بھی. دس اللہ سے تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم which you find so light when you travel and when you camp. تو جس کو تم بہت ہی ہلکا پھلکا تمہیں محسوس ہوتا ہے اور سفر کے دوران کہ جہاں بھی تم کو پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے تم وہ خیمہ جو ہے وہ اریکٹ کر دیتے ہو وہاں پر. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور یہ تین طرح کی جو جانور کے اوپر سے، جیسے کہ جو بھیڑ ہوتی ہے یعنی کہ مطلب شیپ، اس پر سے وول اتارتے ہیں، اور پھر جو فر جیسا جس کے اوپر فر ہوتا ہے وہ فر، اور جن پہ سافٹ بال ہوتے ہیں تو ان کے وہ بال اتارتے ہیں یہ لوگ، اور اس سے کتنی چیزیں بنتی ہے. آؤٹ آف دیئر وول فر اینڈ ہیئر ریفرز ٹو شیپ، کیملز اینڈ گوٹس ریسپیکٹیولی. پھر اس کے آگے جو ہے وہ اور بھی ہے جو کہ جو فر اور وغیرہ سب ہوتا ہے. تو اساسا کا مطلب ہے فرنیشنگز، میننگ واٹ یو ٹیک فرام دیم، یعنی کہ تم کو جب وہ ملتا ہے فر اور یہ سب، فر میرا مطلب وہی جو بال اور مطلب جو گرم جو اون ملتا ہے جو وول، تو اس سے تم جب بناتے ہو پھر اس کو بیچتے ہو تو تمہیں اس سے دولت بھی ملتی ہے نا، یعنی تم مال بھی کماتے ہو نا. meaning what you take from them, that is wealth. It was also said that it means articles of convenience or clothing. یعنی جو بھی تمہارے لیے جو بھی آرام کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تم بناتے ہو اس سے، اور اس سے لباس بھی بناتے ہو. تو یہ تمام چیزیں بنا کے اکثر دیکھو جو لوگ اس کو بیچتے بھی ہیں بازار میں جا کے. The correct view is more general in meaning than this. It means یعنی اس کا اصلی میننگ یہ ہے کہ that you make carpets, clothing and other things from their wool, hair, etc. which you use as wealth and for trade. یعنی تم اس سے غالیچے بھی بناتے ہو، مسلے بھی جو بنتے ہیں، اور پھر کلودنگز بنتی ہے، گرم کپڑے اور اس طرح سے، یا مطلب گرمی کے کپڑے یا ٹھنڈی کے کپڑے وہ سب بنتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جب بنتی ہے پھر ان کو تم اس سے تم کاروبار کرتے ہو اور تمہیں اس سے دولت ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said الاساس کا مطلب ہے means articles of convenience and comfort. کہ اثاثہ جو ہوتا ہے انسان کے سہولت کے سارے سامان، اب وہ سہولت کے سارے سامان اور جس میں تم کو بہت کمفرٹ ملے یعنی کہ بہت ہی آرام، تو وہ تمام سامان آ گئے اس میں. This was also the view of Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Atiyya, Al-Awfi, Ata, Al-Khurasani, Ad-Dahak and Qatada. سب کے یہ سب جو ہے ان سب کی یہی رائے ہے. وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ and articles of convenience, comfort for a while. یعنی یہ تمام سامان جو ہے تمہارے لیے بڑی آسانی کے لیے ہیں اور تمہارے لیے اس میں بہت ہی آرام اور راحت بھی ہے، لیکن یہ بالکل وقتی ہے، بالکل وقتی. دا فریز الہین، الہین جو ہے فار اے وائل یعنی تھوڑے وقفے کے لیے بس. اس کو عمر بھر کا سامان مت سمجھ لینا. ایک گھر کو ہی تم خالی بند کر کے چھوڑ دو تو اچھے بھلے گھر، اس میں ہی کیا کیا ہو جاتا ہے، کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، کیسا کیسا ریپیئر ورک آ جاتا ہے اندر، اور پھر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے اندر ایسی کہ جو مطلب دیکھا جائے تو پھر وہ گھر جو اتنا زبردست تھا، تو اب اللہ نے جو کہا الہین کہ وہ وقتی طور پر ہے، تو دیکھو وہ وقتی طور پہ پھر بن جاتا ہے، اور ویسے بھی زندگی بھر کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا.
اس کا مطلب ہے مینس انٹل دا اپوائنٹڈ ٹائم، یعنی اللہ نے ایک بات دیکھو یہاں پر انٹل دا اپوائنٹڈ ٹائم کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا وقت مقرر رکھا ہے، چاہے وہ تمہارے کپڑے ہو یا تمہارا گھر یا تمہارے گھر کے سامان یا تمہارے ساز و سامان جو تمہیں بہت کمفرٹ پہنچا رہے ہیں، وہ تمام کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت جب آئے گا تو وہ تمام چیز ختم ہو جائے گی. اس لیے بندے کو اس دنیا کی تمام چیزوں سے دل لگانا ہی نہیں چاہیے، اس کو آخرت کا بندہ بننے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ آخرت کے بندے بنو، دنیا کے نہیں. شیڈ، places of refuge in the mountains, garments and coats of mail are also blessings from Allah. یعنی ایک سایہ جب ملتا نا کسی کو، چاہے اس کے گھر کا سایہ ہو یا وہ جھاڑ کا پیڑ کا کوئی بھی سایہ، تو وہ سایہ پھر جو بھی پناہ کے لیے تمہیں جگہ ملے پہاڑوں میں یا کہیں بھی، پھر وہ تمہارے لباس، وہ تمہارے کپڑے، گارمنٹس، اور وہ تمہارے زرہ بختر جو جنگ میں تم کو کام آتے ہیں. اللہ کی یہ سب بلیسنگز ہیں، اللہ کی یہ سب نعمتیں ہیں جو اللہ نے دیا ہے. اللہ says وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا and Allah has made shade for you out of that which He has created. اللہ نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے اس کا سایہ، یعنی تاکہ تم کو اس کا سایہ ملے، تو وہ بھی اللہ نے بنایا. قتادہ رحمہ اللہ said this means trees، یعنی جھاڑ. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا and He has made places of refuge in the mountains for you, meaning fortresses and strongholds. یعنی اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کے لیے جگہیں رکھی ہے، وہ گفائیں بھی ہے، اور پھر جب قلعے بنتے ہیں تو ہمیشہ ہائی جگہ جو ہوتی وہیں پر بنتے پہاڑوں پہ. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ and He has made garments for you to protect you from the heat. یعنی اللہ نے تمہارے لیے وہ لباس بنائے جو تمہیں ہیٹ سے بچائے، میننگ کلودنگ آف کاٹن، لینن اینڈ وول. تو یہ سب چیزیں جو اصلی جس کو کہتے ہیں کہ ریئل کاٹن اور لینن، اور پھر وہ وول جو گرمی کا بھی ہوتا ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ and coats of mail to protect you from your violence. جنگ کے اندر تمہیں بچانے کے لیے تمہیں زیرہ بختر اور آرمر جیسی جو چیزیں وہ بھی اللہ نے دیا ہے، جس کو شیلڈ بھی کہتے ہیں. such as shields made of layers of sheet iron. جو آئرن کی، لوہے کی جو شیٹس ہوتی ہیں اس کو جوڑ کے بھی ایسے مضبوط بناتے ہیں، اس سے آرمر یعنی کہ وہ جو زیرہ بختر، جو کوٹس آف میل اینڈ سو آن. کذالک یتم نعمتہ علیکم does He perfect His favor for you. اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پہ تمام کیا. meaning does He gives you what you need to go about your business. کہ تمہارے کاروبار کے لیے تمہیں کیا چاہیے وہ بھی اللہ نے دیا. so that this will help you to worship and obey Him. تاکہ تم اللہ کے اتنے شکر گزار بن جاؤ کہ اسی کی بندگی کرو اور اسی کا کہنا مانو، یعنی اسی کی فرما برداری بھی کرو. کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے تو کیا ہم وہ اللہ کا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی ہی فرما برداری کریں. لعلکم تسلمون that you may submit yourselves to His will. تاکہ تم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑ دو، سرینڈر کرو. This is interpreted by the majority to mean submitting to Allah or becoming Muslim. تاکہ تم اللہ کو اپنے آپ کو سبمٹ کرو، سرینڈر کرو، اسلام کے اندر صحیح طریقے سے داخل ہو جاؤ، مسلم بن جاؤ. All the messenger has to do is convey the message. تمام جو بھی رسول آئے سب کو پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا. کسی کو بھی زبردستی کوئی چیز ماننے کے لیے نہیں کہا گیا. اللہ says فَإِن تَوَلَّوْا then if they turn away، لیکن اگر وہ پلٹ کے چلے جاتے، meaning after this declaration and reminder do not worry about them. تو یہ تمام چیز کو بیان کرنے کے بعد، یہ یاد دہانی کرانے کے بعد، تو اگر یہ چلے جاتے ہیں تو ان کی فکر مت کرو. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیونکہ your duty, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, is only to convey the message in a clear way.
کیونکہ تو آپ کا فرض تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی ہے نا کہ آپ میسج کو پہنچا دیں بہت ہی صاف ستھرے اسٹائل میں. اینڈ یو ہیو ڈیلیورڈ دا میسج ٹو دم. تو آپ نے تو ان کو پیغام دے دیا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. They recognize the grace of Allah yet they deny it. یعنی پہچانتے ہیں اللہ کا سب فضل, ہاں نعمتیں, لیکن پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. Meaning they know that Allah is the one who grants these blessings to them. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمام blessings, یہ نعمتیں جو بھی ہم کو حاصل ہوئی, یہ سب اللہ کی طرف سے. And that He is bountiful towards them. کہ اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے ان کی طرف. But they still deny this. لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. کیسے؟ By worshipping others. کیونکہ تم دوسروں کی بندگی کر رہے ہو. اللہ کی بات کے اوپر کسی اور کی بات ماننا بھی دوسروں کی بندگی ہے. تو بندگی تو تم دوسروں کی کر رہے ہو نا, اللہ کو چھوڑ کر besides Him, and thinking that their help and provisions come from others besides Him. اور تم سوچتے یہ ہو کہ جو بھی مدد آتی ہے, جو تمہیں رزق عطا ہوتا ہے, وہ تمام کا تمام تمہیں کہیں اور سے بھی آ رہا ہے, کوئی اور بھی ہے جو اس کو کر رہا ہے اللہ کے سوا. استغفر اللہ. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اور ان کی اکثریت, ان انسانوں کی اکثریت تو یہ ہے کہ یہ کافر ہیں, اس لیے کہ جو ناشکرے ہیں وہ بھی کافر ہیں. And most of them are disbelievers. اور ان کی اکثریت وہ ہے کہ یہ کافر ہیں. اللہ کی نعمتوں کا جو شکر نہ کرے, ناشکری کرے, تو ناشکری کفر ہے. اللہ ہم کو اس سے ضرور تو بچانا, اللہ ہم کو ضرور بچانا اس سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.